خواتین کو شکایت ہوتی ہے بھائی میاں جو ہے ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہا. بالکل صحیح شکایت ہے. اگر وہ خرچہ نہیں دے رہا ہے, نان نفقہ نہیں اٹھا رہا ہے, جیسا خود پہنے ویسا اپنی زوجہ کو پہنائے. یعنی ویسا کا مطلب جس اسٹینڈرڈ کا لباس خود پہنتا ہے اسی اسٹینڈرڈ کا, بولو نا, اب بول نہیں رہے, دیکھا نا آپ نے, اپنے خلاف بات جا رہی ہے. بیگم کو وہی اسٹینڈرڈ. جی 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 خیال کا لفظ نا مبہم ہے, وہ ہر آدمی کہتا ہے میں تو خیال کرتا ہوں, تو اس لیے میں خیال کو نہیں, پوری تھوڑی ڈیٹیل بتاتا ہوں. جس اسٹینڈرڈ کا خود کھاتا ہے اسی اسٹینڈرڈ کا زوجہ کو کھلائے. ایسا نہیں ہے کہ خود پیزے برگر پھوڑ رہا ہے جا کے اور اس کو مسور کی دال پہ ٹرکھایا ہوا ہے. تو یہ سارا اسٹینڈرڈ, اس کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ آپ کے لیول کا ہونا چاہیے, جو آپ کا اسٹینڈرڈ ہے. تو یہ ذمہ داری کس نے لگائی ہے بھائی, بولو نا. اسلام نے, اہل مغرب نے یہ ذمہ داری مرد پہ نہیں لگائی ہے. ہماری خواتین شکایتیں کرتی ہیں کہ میاں حقوق ادا نہیں کر رہا, یہ نہیں کر رہا, وہ نہیں کر رہا. بالکل صحیح ہے بھائی, اس کے باپ کو بھی کرنا پڑے گا. یعنی اس کے باپ کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے باپ کو, اسی آدمی کو پیار سے اس کا باپ کہا جاتا ہے اردو میں. آج ہر آدمی اپنا باپ ہوتی ہے نا آج کل. لیکن یہی انٹیاں جب شوہر ان سے کہتا ہے کہ آپ میری مرضی کے بغیر گھر سے مت نکلو, بیگم جب کہیں جاؤ تو مجھ سے پرمیشن لو. صرف اطلاع دینا کافی نہیں ہے, شوہر کی پرمیشن کا ہونا ضروری. اسلام عورت کو باؤنڈ کرتا ہے کہ جب اس کی شادی ہو گئی ہے. اب آپ کہو گے مصعب کیا قومی ترانے سنانے لگ گئے ہیں. میں تھکا ہوا ہوں بھائی, میں ابھی سفر سے آیا ہوں, رات میرا بیان تھا اتنا لمبا پنجاب میں, تو جب میرا بہت زیادہ لمبا بیان تھا, رات بھر سویا نہیں, تو پھر یہ سر لگانا پڑتا ہے تاکہ میں بولتا رہوں, سمجھ رہے. تو انٹیاں جو ہیں وہ شکایت کرتی ہیں میاؤں کی کہ یہ ہم پہ روب جماتے ہیں. ان کو کیوں بتائیں ہم باہر جانے سے پہلے, کیا الٹی باتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں. کیا میں کوئی فلم دیکھنے جا رہی ہوں. بعض دفعہ میاں کو محبت اتنی ہوتی ہے, بیگم کہیں جا رہی ہوتی ہے. ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوا کرتا تھا, اب تو اس طرح آج کل اس طرح کی اطلاعات آ نہیں رہی ہیں. میاں کہہ دیتا ہے کہ آپ نہیں جائیں, میں ابھی گھر میں ہوں, میں چاہتا ہوں کہ آپ گھر میں رہیں. بیگم کہنی نہیں, میں اپنی اماں کے جا رہی ہوں یا کہیں بھی جا رہی ہوں. تو اسلام ایسے موقع پہ بیگم کو سپورٹ کرتا ہے یا میاں کو؟ میاں کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہاں خواتین کہتی ہیں کیوں بھائی ہم کوئی غلام ہیں؟ کل میں نے رات پنجاب میں ایک بہت بڑے بورڈ پہ دیکھا, ہم کوئی غلام ہیں. تو خواتین نے بھی یہ لفظ سیکھ لیا ہے, ہم کوئی غلام ہیں جو ہم بتا کے جائیں. ہے بھائی, ہم کیوں بتائیں کسی کو, تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے. پھر ہر وقت کی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں میرے اوپر, ہر وقت کی پابندیاں. ٹھیک ہے, یہ غیر اخلاقی حرکت ہے, ہر وقت کی پابندی. لیکن بہرحال عورت کو کیا حکم دیا جائے گا کہ وہ اس معاملے میں شوہر کی اطاعت کرے. آج کل جیسے مردوں نے حقوق ادا کرنا چھوڑ دیے تو خواتین بھی بہت ساری لبرل ہوتی جا رہی ہیں, وہ میاں کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی. ایسے بھی کیسز آتے ہیں, میاں صاحب کہہ رہے ہیں بھائی ان سے نہیں بات کیا کرو, اس سے نہیں جی, تم کون ہوتے ہو روکنے والے. تو بھائی جب آپ میاں سے اپنے حقوق لے رہی ہو کس کے نام پہ, اسلام اس کو پابند کر رہا ہے, سمجھ لیں آپ. اسلام کے علاوہ کسی کا باپ بھی شوہر کو پابند نہیں کر سکتا, خوب سمجھ لو. اور اسلام کی پابندی اگر نہ ہو تو کوئی بھی زوجہ کے حقوق ادا نہیں کرے گا, قانون کروا ہی نہیں سکتا. پھر یہ ٹاپک چینج ہو رہا ہے, کیا کریں یار. میں خواتین کو بتا رہا ہوں اسلام کی قدر کرو. یہ جو میاں پاکستان میں اور
اسلامی ملکوں میں میاں جو خرچہ کرتے ہیں نا بیگموں کے اوپر، جو حقوق ادا کرتے ہیں، یہ اسلام کی وجہ سے کرتے ہیں، یہ گورنمنٹ کے لا کی وجہ سے نہیں کرتے. لا میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ حقوق ادا کروا دے. گوروں نے کتنے زبردست لا بنا بنا کے مسلط کیے، انہوں نے بھی بالآخر ہتھیار ڈال دیے کہ بھئی قانون کے ذریعے شوہر عورت کے حقوق ادا کرے، یہ پاسبل نہیں ہے. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عرب میں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، کوئی اوقات نہیں تھی. ہمارے نبی نے مدینہ میں جا کے قانون نہیں پاس کروایا کہ جو عورت کی توہین کرے گا اس کو اتنے سال کی جیل ہوگی. ایسا ہمیں کوئی یہ قانون سے یہ چیزیں گرفت میں آتی نہیں ہیں. قانون میں پہلے تو یہ توہین کی ہے کہ نہیں کی ہے، پھر توہین کی ڈیفینیشن کیا ہے. میاں کہہ رہے کہ ہمارے ہاں تو پیار سے گالیاں دی جاتی ہیں. ہمارے یہاں کیا، کل ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا مجھے میری بیوی نے بہت گالیاں دی ہیں نا، بہت پڑا ہوا کہ پنجاب میں بیٹھا ہوا کہیں تو میری بیوی نے بہت گالیاں دی ہیں. میں نے کہا کیا گالیاں دی ہیں؟ کہہ رہے یار صاحب کیا؟ میں نے کہا ترجمہ کر کے بتا دو. میں نے کہا ایز اٹ از گالی تو نہیں بتاؤ، لیکن آسان لفظوں میں اس کو ذرا مفہوم بیان کرو، آسان لفظوں میں اس کا مفہوم بیان کرو. میں عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. پاؤں کی جوتی سے بھی بدتر سمجھا جا رہا ہے کہ نہیں سمجھا جا رہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون سازی نہیں کی ہے مدینہ میں کہ کورٹ میں عورت کیس کرے کہ شوہر توہین کر رہا ہے. یہ بہت مبہم چیزیں ہوتی ہیں، مبہم چیزیں ہوتی ہیں، اور قانون کے ذریعے ان چیزوں کی گرفت نہیں ہو سکتی ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور دلائل سے ثابت کیا. اللہ نے اتنے معجزے دیے جس سے صحابہ کو یقین ہو گیا کہ آپ کس کے پیغمبر ہیں؟ اللہ کے. پھر قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. فالو کرنا ہے تو کس کو فالو کرنا ہے؟ پیغمبر کو. اب لوگ سمجھ گئے پیغمبر جو جو کرتے چلے جا رہے ہیں ہمیں وہ کرنا ہے، نہیں کیا تو پنشمنٹ کس کی طرف سے ملے گی؟ اللہ کی طرف سے. اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اب نہ کوئی وکیل کی ضرورت، نہ کیس کی ضرورت. کس کا خوف بٹھا دیا ہے؟ اللہ کا. تو پھر صحابہ نے پیغمبر کا عمل کیا دیکھا؟ مشہور حدیث ہے نا کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ تو آؤں گا میں. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، یہ جو رویہ ہے زوجہ کے ساتھ، وہ صحابی بلا رہے ہیں نبی کو، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں ساتھ میں؟ کس کو؟ زوجہ کو بھی بلاؤ. دل صاف تھے لوگوں کے، ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میں نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا دعوت کیا ہے؟ کینسل. پھر ان صحابی نے کچھ دنوں بعد دعوت کی، یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ. صحابہ آپ کا یہ عمل بولو دیکھ رہے تھے، تو سیکھ رہے تھے نا کہ کیسے زوجہ کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا نہیں جا سکتا. پھر تیسری مرتبہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. اچھا میرے سے یہ بیان خواتین سنتی ہیں نا، وہ کہتی ہیں ہائے کاش مفتی صاحب کتنے اچھے ہیں، اللہ اپنی بیگموں کے ساتھ کیسے ہوں گے. تو مجھے وہ لطیفہ یاد آتا ہے، جو مولوی اس طرح بیویوں کے حقوق بیان کر رہا ہوں نا، خواتین بڑی متاثر ہوتی ہیں کہ ان کے گھر والے کتنے خوش قسمت ہوں گے. ان کی تو کبھی دعوت ہوتی ہوگی تو کہتے ہوں گے بیگم کے ساتھ بلاؤ تو آؤں، ورنہ میں نہیں آ رہا، جاؤ. تو وہ لطیفہ تمام خواتین سن لیں. ایک آدمی جو تھا نا، ڈرائیونگ کر کے اپنی بیگم کو لاتا، بیگم اگلی سیٹ پہ بیٹھی ہوتی، اس کی بیگم اسکول ٹیچر تھی، تو لاتا اسکول کے باہر گاڑی کھڑی کرتا، اترتا، بیگم کا گیٹ کھولتا، دروازہ نا لاک کھولتا، وہ جاتی
تو خواتین دوسری دیکھتی ہیں یار کتنی رسپیکٹ دے رہا ہے اپنے, خود اترتا ہے ڈرائیوروں کی طرح دروازہ کھولتا ہے باہر سے نا. تو رشتے آنا شروع ہو گئے. ایک اور شادی ہو گئی اس کی اسی چکر میں نا. خواتین نے خود کہ بھائی اتنی عزت دے رہا ہے یار, ہم میں بھی چاہیے اس کی بیوی بن جائیں ہم. 2 شادیاں ہو گئی. پھر بیگم کو, پہلی والی بیگم اسکول ٹیچر تھی, اس کو لے کر آتا, اترتا, باہر سے دروازہ کھولتا. 3 شادیاں ہو گئی بھائی. صحیح ہے نا. وہ بھی گھننا بنا ہوا ہے, بتا نہیں رہا ہے کسی کو اصل کہانی کیا ہے. اس نے کہا ہونے تو خود سے آ رہا ہے بھائی. اور خواتین دیکھ رہی ہیں, متاثر ہو رہی ہیں بھائی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر ایک دن آیا, دروازہ ایسے ہی کھولا تو چوتھی بھی ہو گئی. بعد میں پتا چلا یہ دروازہ باہر سے کھلتا ہے, اندر سے لاک خراب ہے اس کا. جو دروازہ ہے اس کا لاک اندر سے خراب ہے. تو جب تک پوری تحقیق نہ کر لو نا بھائی, کسی سے متاثر مت ہو. تو ضروری نہیں ہے کہ جو مولانا صاحب ممبر پہ بیٹھ کے بڑے اچھے اچھے بیانات کر رہے ہیں خود بھی اتنے اچھے ہوں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے زیادہ انسپائر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عائشہ کو بھی بلاؤ. تو تیسری دفعہ میں جب انہوں نے دعوت دی, تو جب آپ نے فرمایا کہ عائشہ کو بھی بلاؤ, تو انہوں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے. تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اپنی آنکھوں سے بولو دیکھ رہے تھے. اب کوئی قانون سازی کی ضرورت نہیں تھی. اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ تم نے فالو کس کو کرنا ہے, پیغمبر کو فالو کرنا ہے, ان کا رویہ دیکھنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے ایک دفعہ اونچی آواز سے بات کی تو وہ غضبناک ہو گئے کہ یہ کیا بھائی. تو انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر, پوری حدیث کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں, انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے. وہ اونچ نیچ ہوئی تھی نا, حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیجا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسجد نبوی میں حجرے کے باہر موجود تھیں, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. حضرت زینب نے کچھ حلوہ بنا کے بھیجا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غیرت آئی کہ میری باری میں سوکن کی مداخلت کیوں ہو رہی ہے. امی عائشہ نے وہ حلوہ کی برتن اٹھا کے زمین پہ دے مارا اور اس کو توڑ دیا. میں اکثر اس موقع پہ کہتا ہوں بھائی, اگر ہم اور آپ میں سے کوئی ہوتا اور دوست بھی یہ منظر دیکھ رہے ہوتے تو غیرت کا مسئلہ بناتے کہ نہیں بناتے, اور دوستوں کو واقعہ سناتے کہ میری بیگم نے ایسے حلوہ میرے سامنے برتن توڑا, میں نے رکھ کے 2 لگائے. تیرا بھائی ڈرتا ورتا کسی سے بولتے ہیں نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, سید الانبیاء, آپ نے اس کی ایک اچھی لاجک پیش کی. فرمایا غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. یہ محبت میں ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کو یہ ہوا کہ باری میری ہے تو کسی اور کے گھر سے گفٹ کیوں آ رہا ہے, دوسری زوجہ کے گھر سے. تو یہ غیرت میں کیا, یہ کوئی غصہ نہیں ہوئے, زمین پہ بیٹھ کے وہ برتن اٹھا لیا. اور جب حضرت عائشہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو فرمایا کہ برتن کے پیسے دے دینا. زمان تو آئے گا نا, اب یہ تو نہیں کہ غیرت میں آپ نے کسی کچھ بھی کر لو تو زمان تو آتا ہے نا. تو میں جب یہ حدیث پڑھی میں حیران ہوا. میں نے کہا یار اگر ہم لوگ ہوتے تو ہم یہ واقعہ 30 لوگوں کو بھی سناتے, بھائی تیری بھابھی نے ایسا کیا آج, اور تجھے پتا ہے ہم سسرال سے ڈرتے ورتے نہیں. اور دوست بھی مردانگی کے چیلنج دیتے ہیں, ابے تو جورو کا غلام ہے, تیرے گھر میں برتن ٹوٹ رہے ہیں, صحیح ہے نا, تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے, اور وہ بھی تیرے دوستوں کے سامنے, شاگردوں کے سامنے. کوئی تمیز ہے یار, رکھ کے لگایا کیوں نہیں تو نے. لیکن صحابہ نے یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ حدیث تو صحابی بیان کر رہے ہیں نا, کہ نبی نے اس کی توجیح کی. غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. تبھی تو حدیث میں آتا ہے. دیکھو یہ واقعہ سننے میں الگ ہے, سننے میں تو آپ سمجھ رہے ہو نارمل ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب
گزرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے تھوڑے بہت اخلاق کافی نہیں ہے، بہت بڑا ظرف ہونا چاہیے. اور خاص طور پر وہ پیغمبر جن کو سب فالو کر رہے ہیں، مقتدا اور رہبر ہیں، جن سے افضل اس کائنات میں اللہ نے کسی کو پیدا کیا نہیں ہے. تو اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور آپ نے فرمایا میرے اخلاق تم میں سب سے زیادہ اچھے ہیں. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. یہاں کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے، ہم مغربی کلچر کو فالو کر رہے ہیں، ان میں گھر والے نہیں ہوتے، ان کے ہاں سب برابر ہیں. اسلام ترجیح کس کو دیتا ہے؟ رشتوں کو. دیکھو گورا تھینک یو سے بات کرتا ہے، ہر ایک سے اس کا تھینک یو برابر ہے. کسٹمر سے بھی وہی تھینک یو، عام آدمی سے بھی وہی تھینک یو، ایکسکیوز می، پلیز، یہ جو ان کے الفاظ ہیں نا، یہ سب سے کیا ہیں؟ برابر ہیں. اسلام میں سب کے لیے برابر نہیں ہے. اسلام میں سب سے پہلے ماں باپ ہیں، پھر میاں بیوی ہیں، پھر بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، یہ ہیں رشتے. آج کتنے لوگ دوستوں سے بڑی تمیز سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہو ہا ہی، گھر میں آتے ہی ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کیا ہے. گھر میں تمیز سے داخل ہی نہیں ہوتے، مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل نہیں ہوتے، سلام نہیں کرتے. جو میں نے آبزرو کیا ہے نا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو پاورفل ہے نا وہ حاوی ہے. بس مرد اگر پاورفل ہے تو وہ حقوق نہیں دے گا، وہ دبائے گا. عورت طاقتور ہے تو وہ مرد کو کھا جائے گی، مرد طاقتور ہے تو عورت کو کھا جائے گا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جب اللہ کے خوف سے حقوق ادا ہوتے ہیں، اللہ کی چاہت میں حقوق ادا ہوتے ہیں، تو آپ طاقتور ہو تو بھی حقوق ادا کرو گے، آپ کمزور ہو تو بھی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں کس کی وجہ سے حقوق ادا کر رہا ہوں. مجھ پر کون ہے؟ اللہ ہے. میں اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. تو میں اس کر رہا تھا کہ جب تک اللہ کا یقین اور اللہ کی سزا کا خوف اور اللہ کی جنت کا یقین نہیں ہوگا، انسان ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا نہیں کریں گے. تو اب میں اصل جو انٹیوں کی بات کر رہا تھا کہ بہت ساری انٹیاں آج کل اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتی شوہر کے حقوق کا. تو ان انٹیوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو، میاں جو آپ کو کے حقوق ادا کر رہا ہے اس کی بیس کیا ہے؟ اسلام ہے نا. اسلام نہ ہو تو پھر کیا ہے بھائی؟ آزاد گھومو پھرو، کیا ضرورت ہے؟ تو آپ بھی ان اسلام کی پابندیوں کو قبول کرو جو اسلام نے آپ کے اوپر لگائی ہیں. اور وہ پابندی یہ لگائی ہے کہ سربراہ کون ہے؟ بولو نا، میاں ہے. دیکھو جو بات انسان زبان سے بار بار بولتا ہے نا، دل میں اثر کرتی ہے 100%. کہتے ہیں کہ جو ماہر نفسیات ڈاکٹروں کے بارے میں سنا کہ ان کی تحقیق ہے کہ جتنے خودکشی کے کیسز آئے ہیں نا، ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو زبان سے کہا کرتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا. جو زبان سے نہیں کہتے وہ کرتے بھی نہیں ہیں. اگر آپ زبان سے کہو نا، جیسے بعض خواتین کہہ دیتی ہیں یہ نہیں کیا تو میں خودکشی کر لوں گی، وہ کر بھی لیتی ہیں. مرد بعض دفعہ یہ اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی، کہیں رشتہ طے ہوا، شادی نہیں ہو رہی، دھمکیاں دیتا میں خودکشی کر لوں گا. تو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، میں کروں گا نہیں. لیکن جب آپ نے یہ کہہ دیا نا ایک دفعہ زبان سے کہ میں خودکشی کر لوں گا، تو خودکشی نہ کرنے کے اگر 100% چانسز تھے نا، تو اب وہ 99% رہ گئے ہیں. 1% چانسز بڑھ گئے ہیں اس ورڈنگ کی وجہ سے جو آپ نے زبان سے بول لو نا، جو زبان سے آپ نے ادا کی ہے، اس کی وجہ سے 1% چانس بڑھ گیا ہے. دوبارہ یہ لفظ آپ نے مذاق میں ریپیٹ کیا کہ میں کر لوں گا، تو 2% چانس آپ کے بڑھ گئے. ایسے واقعات ہیں. جو لوگ بیوی کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں
اور وہ دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں دوں گا نہیں, کبھی بھی نہیں دوں گا, بس ویسی دھمکی دے رہا ہوں. تو خوب سمجھ لو کہ پہلے یہ تھا کہ 100% چانس ہے کہ آپ نہیں دیں گے, لیکن جب آپ نے ایک دفعہ دھمکی دے دی نا, اب وہ 100% سے کم ہو کے کتنا رہ گیا ہے, 99%. جن لوگوں نے بیویوں کو طلاقیں دی ہیں بعد میں پچھتائے ہیں, آپ ان کی سروے کرو تو پتا چلے گا یہ وہ لوگ ہیں جو مذاق میں یا غصے میں طلاق کی دھمکیاں دیا کرتے تھے. جو دھمکی نہیں دیتے تھے وہ نہیں دیتے. اس لیے یہ جو الفاظ ہیں نا طلاق کی دھمکیوں والے, یا میں خودکشی کر لوں گا یا کر لوں گی, یا میں طلاق لے لوں گی, خواتین بھی بعض دفعہ کہہ رہی ہوتی ہیں, یا میں خلا لے لوں گی, یا میں دے دوں گا, یہ الفاظ اپنی ڈکشنری سے بولو نکال دو. جب دینی ہو نا تو تمیز سے, جو شریعت نے ایک پروسیس بتایا ہے, اول تو نہ دو, وہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے یہ. بعض دفعہ بہت شدید ضرورت ہوتی ہے تو اس کے پھر ایک پروسیس رکھا ہے, اس میں دھمکیاں ممکن نہیں. دھمکیوں میں دی تو آپ کا ڈی ایم آر بننا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے لاشعور میں ایک چیز جانا شروع ہو جاتی ہے. ہر وقت آپ غربت مہنگائی کا رونا روتے رہو, غربت بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, غربت. ابے بھائی تمہارے کہنے سے تو بڑھ نہیں رہی, وہ تو ویسے ہی بڑھے گی. آپ یہ بھی بولو گے نا مہنگائی نہیں بڑھ رہی, نہیں بڑھ رہی, نہیں بڑھ رہی, تو بھی کیا ہوگی, بڑھے گی. تو کیوں اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈال رہے ہو؟ کوئی بولا کرے مہنگائی بڑھ رہی ہے, آپ بولو کہ پتہ نہیں یار, ہو سکتا ہے بڑھ رہی ہو, ہم تو پہلے بھی کھا رہے تھے, اب بھی کھا رہے ہیں. آج میں جہاز میں نا ایک صاحب ملے جو 27 ملکوں کا سفر کیا انہوں نے. مجھے کہنے لگے یہ مفتی صاحب میں 27 ملکوں میں گیا ہوں, امریکہ کئی مہینے رہا, اور پتہ نہیں جاپان اور یورپ. بڑے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ آدمی تھے. تو کہنے لگے پاکستان جیسا واقعی کوئی ملک نہیں ہے. تو میں نے کہا خیریت؟ میں نے کہا ان کو میں لے آتا ہوں, ڈھکن وکن گٹر کے دکھا دیتا ہوں. انہوں نے کہا میں نے سب دیکھے ہوئے پھر بھی نہیں. خیر وہ کیا وجوہات انہوں نے بتائی, ابھی ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا پھر میں. واقعی سکون بہت ہے یہاں پہ. تو کراچی گند بن گیا نا, باقی پنجاب تو ایسا اس طرح نہیں ہے نا, وہ تو صاف ستھرا ہے. اسلام آباد صاف ستھرا ہے, تو کراچی ہی ہے سارا. جو ابھی انشاءاللہ میں کراچی پہ ایک خوبصورت ولاگ بنا رہا ہوں, اور میں نے اپنا ولاگ کا چینل بھی الگ بند کر دیا ہے تاکہ یہ مذہبی چینل اور ولاگ آپس میں مرج نہ ہو. تو اس میں یہی چیزیں ہوں گی, کراچی کی آبشاریں. اس کا نام بھی مفتی طارق مسعود ولاگ, وہ بالکل الگ کر دیا ہے. تو اس میں جو شروع ہو رہا ہے نا, وہ تو ایئرپورٹ جانے کے اسلام آباد میں جا رہا تھا, گٹر میں گاڑی پھنس گئی ہماری نا, تو وہاں سے میں نے ولاگ شروع کر دیا. 2 رکشے گٹر کا پانی بہ رہا تھا اس میں الٹے ہوئے تھے نا, ایک ٹرک آدھا الٹا ہوا تھا, اور گٹر پتہ نہیں اتنا گٹر نکل کہاں سے رہا ہے. میں تو حیران ہو رہا ہوں, اتنا تو لوگ کھا نہیں رہے, لیکن اتنا واللہ عالم. بہرحال ایک حیرت کی بات ہے. تو میں نے کہا میں نے دیکھو یورپ کی بھی آپ کو پیرس کی وہ دکھائی ہے, وہاں کی آبشاریں, اب ذرا کراچی کی آبشاریں بھی دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ. تو تھوڑی سی شاید حکمرانوں کو غیرت آ جائے. نیت یہ ہے, چیزیں وائرل ہوتی ہیں تو حکمرانوں کو تھوڑی سی غیرت آ جائے. تو اس میں دکھائے ہیں کراچی کی آبشاریں, اور کیسے بڑے بڑے ٹرالر جو ہیں وہ ان کھڈوں میں جا رہے ہیں. اس میں دکھائی ہے گہری خوبصورت کھائیاں بھی ہیں اور پہاڑیاں بھی ہیں الحمدللہ. وہ کس ڈیزائن کی پہاڑی ہیں وہ آپ اس میں دیکھ لیے گا. اور پھر سندھ حکومت زندہ باد کے نعرے بھی لگوائے میں نے لوگوں سے. کوئی غلط بیانی نہیں ہے اس میں, زندہ باد نا, لگ رہے آباد رہے ہمیشہ. خیر, تو اب دیکھو یہ بھی ویل للمطففین میں داخل ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, اپنے حقوق اسلام کا لیبل لگا کے پورے پورے وصول کر رہے ہیں. جب حقوق دینے کی باری آتی ہے تو کلچر کا سہارا لے رہے ہیں, یورپ امریکہ کا سہارا لے رہے ہیں. تو بھائی یا تو پورے امریکہ جیسے بن جاؤ, یا پورے کدھر کو آ جاؤ, پورے اسلام کی طرف آ جاؤ نا, پورے ادھر کو آ جاؤ. اپنے مفاد میں اسلام. خواتین خلا لیتی ہیں نا کورٹ سے, کسی مفتی سے نہیں پوچھ رہی ہوتی کہ خلا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. جی ہم تو ملک کے قانون کو مانتے ہیں, جی ملک بھی تو اسلامی ہے نا. لیکن جب اپنا مفاد ہوگا, اپنا کہیں فائدہ ہوگا, تو پھر کس سے رجوع کیا جائے گا؟ مفتیان کرام سے. تو یہ بھی ویل للمطففین میں داخل ہے. اور آج یہ بہت ہو رہا ہے, ماں باپ اولاد میں ہو رہا ہے یہ. اولاد اپنے حقوق لینے کی باری آئے گی, اسلام کی لیبل لگائے گی. جب ابا کے حقوق دینے کی باری آئے گی تو پھر کلچر تو آج کل ابا کو مانتا ہی نہیں ہے.
کلچر میں تو ابا اور دوست کیا ہے؟ برابر ہے. ابا تیز لہجے سے بات کریں تو بیٹے کو غصہ آتا ہے. کلچر تو یہی ہے. اسلام غصہ جاری کرنے کی ابا پہ اجازت, بولو. اب وہ لاشور میں جائے گا نا جب بولو گے کہ نہیں دیتا تو یہ. تو میں جو اصل کہہ رہا تھا نا, میں خواتین کو ایک گزارش ہے میری, مرد کو نا یہ حدیث بار بار نوٹ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں امی عائشہ نے برتن توڑا. یہ 2 حدیث مرد لوگوں کو میں بیان بھی کرے, اس سے اس کے لاشعور میں یہ چیز چلی جائے گی. جو بد اخلاق آدمی ہے نا, بدتمیز قسم کے, یہ سوچا کرو جب شادی نہیں ہوئی تھی تو کس اسٹائل میں بات کرتا تھا میں, وہ ریکارڈ کر کے رکھا کرو اپنے. میں جب نکاح پڑھاتا ہوں نا, دولہا سے کہتا ہوں قبول ہے تو کہتا ہے قبول ہے. میں کہتا ہوں بھائی اس اسٹائل میں قبول جس اسٹائل میں شادی کے بعد بات کرے گا بیگم سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شادی کے بعد جس اسٹائل میں آپ کا جو لب و لہجہ ہوگا نا, وہ یہ نہیں ہوگا اتنی تمیز سے, گواہوں کو آواز ہی نہیں جا رہی قبول ہے کی. اسی طرح چیخو جس طرح بعد میں تم نے چیخنا ہے. پھر وہ ذرا زول سے بولتا ہے, پھر بھی اس اسٹائل میں نہیں بولتا جیسے بعد میں اس نے بولنا ہے آگے جا کے. تو آدمی کو چاہیے یہ 2 حدیثیں یاد کر لے, ہر مرد کو, اور دوستوں میں اس کو بتائے. اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک حدیث امی عائشہ نے برتن توڑا, دوستوں کی موجودگی میں آپ نے اس کی توجیہ بیان کی کہ غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی, اور کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا, برتن اٹھا دیا بس. تو یہ جو کہتے ہیں نا رکھ کے, کوئی دوست بیان کر رہا ہوں نا, میں نے تو رکھ کے چماٹ لگایا. اچھا وہ آگے یہ نہیں بتا رہا تھا پھر کھائے کتنے میں نے, وہ اسکپ کر رہا ہوتا ہے وہ. تو یہ حدیث آگے بتایا کریں. دوسری وہی دعوت والی, عزت کتنی دے رہے ہیں اپنی زوجہ کو. کتنے لوگ ہیں سعودی عرب میں جاب کر رہے ہیں, امریکہ میں جاب کر رہے ہیں, اللہ نے گنجائش بھی دی ہے, بھائی اپنی بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. وہ کہتے ہیں یار گزارا مشکل ہو جائے گا. سب گزارا تو مشکل ہو جائے گا, لیکن تمہاری شادی اس لیے تھوڑی ہوئی کہ بیگم یہاں رہے تم اس کو کھلاؤ, صرف کھلانے کے لیے تھوڑی ہوئی ہے. زوجہ کا جو مطلب ہے, صاحبہ کہتے ہیں عربی میں, ساتھ رہنے والی. ساتھ رہنے والی, تو ساتھ رہنے والی کیا, جب آپ جاب کرنے کے لیے گئے سعودی عرب یا کہیں گئے, ایک سال کے بعد آپ مہینے میں 1 دفعہ, سال میں 1 دفعہ آ رہے ہو, اور ریٹائرمنٹ پہ آپ آؤ گے, 20-25 سال تو بیگم کے بغیر گزر گیا نا. تو یہ صاحبہ کہاں سے ہو گئی؟ صاحبہ کہتے ہیں ساتھ رہنے والی. کوئی بہت ہی غریب ہو بیچارہ نہیں افورڈ کر سکتا, اس کے احکام الگ ہیں, لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا اور نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے. جہاں جا رہے ہو شریف آدمی ویسے بھی کوشش کرتا ہے کہ بیگم ساتھ ہو, کیونکہ وہ ریموٹ کنٹرول کی طرح آپ پہ نظر رکھتی ہے, لہذا کوشش ہوتی ہے عزت دار لوگوں کی بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. دوسرا یہ حدیث جو میں نے بتائی نا, 2 حدیثیں, یہ اگر آپ آگے نقل کریں گے نا تو اپنے حالات شاید کچھ سیٹنگ پہ آ جائیں. اور خواتین کو پتہ ہے کیا سوچنا چاہیے, عورت کو یہ حدیث بار بار, قرآن کی آیت الرجال قوامون علی النساء, اللہ نے سربراہ کس کو بنایا ہے؟ مرد کو. سر کا تاج کس کو بنایا ہے؟ مرد کو بنایا. آقا کس کو بنایا ہے؟ عورت مرد کی غلام نہیں ہوتی, ماتحت ہوتی ہے. غلام اور ماتحت میں فرق ہے. دیکھو آپ آفس میں ہوتے ہو, آپ کا ایک باس ہوتا ہے, آپ اس باس کے غلام نہیں ہوتے, لیکن کیا ہوتے ہو؟ ماتحت ہو. صدر, وزیر اعظم, ہم ان کے غلام نہیں ہیں, لیکن ماتحت ہیں یا نہیں ہیں؟ ماتحت کی ذمہ کام ہوتا ہے, ایک جو سربراہ ہے اس کو عزت دینا, نمبر 2 اس کی اطاعت کرنا. ہر چیز میں رکاوٹ, ہر چیز میں رکاوٹ. کوئی بات میاں کرے فوراً اس کے. ایک آدمی نے کہا میں نے اپنی بچی کی شادی کرنی تھی, ایک رشتہ آیا, مجھے پتا تھا میں بولوں گا تو بیگم میری مخالفت بولے گی, یہاں نہیں کرنی میں نے. تو کہہ رہے میں نے کسی کو بھیج کے بیگم سے کہلوایا کہ اس کا اچھا رشتہ آیا ہوا ہے, لیکن اس کے تمہارے میاں نہیں مان رہے, تو وہ مان گئی فوراً. یہ سچی مچی کا واقعہ ہے, وہ مان گئی. اور میاں گھننا بن گیا, نہیں یہاں نہیں کرنا, مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا یہاں پہ. یہ
اور یہ ابھی کیا بتاؤں, یہ گیم بھی میں نے ہی سکھایا تھا اس کو, کیا شرمانا آپ سے. یہ طریقہ بھی کس نے سکھایا تھا؟ میاں کو. مجھے ان دونوں کے حالات پتا تھے کہ میاں بیوی میں نا ہمیشہ ایک دوسرے کے 180 ڈگری پہ چل رہے ہوتے ہیں, اس چکر میں بچی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اچھا رشتہ آیا, میاں نے کہا یار میری بیگم, میں بولوں گا نا وہ بولے گی نہیں. وہ کہہ رہی ہے یہ تو بیوقوف آدمی پتہ نہیں کون سا رشتہ اٹھا کے لے آیا. بعض عورتیں یہ بھی سمجھتی ہیں کہ مرد جب گھر میں بچی کی جلدی شادی کرتا ہے تو گویا وہ اپنی جان چھڑانا چاہ رہا ہے. یہ بہت غلط سوچ ہے. بعض دفعہ باپ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بچی کا اچھا رشتہ آیا ہے, ابھی کم عمر ہے لیکن کر دو, اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا. اس میں خواتین یہ لیبل لگا رہی ہوتی ہیں کہ گویا جان چھڑانا چاہ رہے ہیں بیٹی سے. یہ بہت خطرناک تانا ہوتا ہے مرد کے لیے. کوئی مرد اپنی بیٹی سے جان نہیں چھڑانا چاہتا, وہ اس کے مستقبل کے لیے قربانی دے رہا ہوتا ہے. اب اس کے گھر میں بھی ایسے ہی کہ وہ بیگم تانا دے, جب بھی کوئی رشتہ آئے تو بیگم تانا دیتی ہے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں. تو میں نے اس کو یہ طریقہ بتایا. میں نے کہا آپ کسی خاتون کو بھیجو اور آپ بولو یہ مجھے بالکل قبول نہیں ہے رشتہ, ابھی بچی کی عمر کیا ہے, ایسی باتیں کرو. تو ہو گئی شادی, صحیح ہے نا, اور اللہ کا شکر ہے کامیاب شادی ہوئی. تو خواتین اگر زبان سے یہ لفظ بار بار بولتی رہے نا, اب آپ لوگ سب لوگ یہ حربہ استعمال نہ کریں جا کے, ہر ایک کے ایک جیسے حالات نہیں ہوتے کہ بیگم میں دوسری شادی بالکل بھی نہیں کروں گا. پتہ چلا آپ نے کہا کہ اب ایسا ہوگا نا, بیگم کہے گی نہیں تم تو کرو گے. اب آپ نے کہہ دیا نا نہیں کروں گا, وہ کہے گی میں یہی سننا چاہ رہی تھی آپ سے, اور مجھے ویسے بھی یقین ہے کہ آپ بالکل بھی نہیں کریں گے. آپ کہو گے یار ہماری ساری پالیسی کیا ہو گئی, مفتی صاحب نے برباد کر دی. تو ہر جگہ ہر چیز چلنے کی نہیں ہے. لیکن بعض ہوتا ہے, بعض گھروں میں ایک دوسرے کے ہمیشہ الٹا چل رہے ہوتے ہیں, ایسی نفرتیں پھیل چکی ہوتی ہیں, بدگمانیاں. تو اس کا پھر طریقہ یہ ہوتا ہے. تو عورت کو چاہیے, جیسے مرد کو چاہیے نہیں یہ 2 حدیثیں بیان کرتا رہے, تو عورت کو چاہیے زبان سے نا 1 دفعہ صبح 100 دفعہ تسبیح اور شام کو 100 دفعہ کہ سربراہ گھر کا کون ہے؟ میاں ہے. یہ میرا میاں میرا سربراہ ہے, میرا آقا ہے, میرے سر کا تاج ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کو عزت دوں, اس کی رسپیکٹ, اس کو رسپیکٹ دوں, میں عزت دوں. یہ میرا آقا ہے, آقا ہے, آقا ہے. 100 دفعہ بول لیں, اس سے گھر کا ماحول کیا ہو جائے گا, بہت خاندانی ہو جائے گا. ایسا نہ ہو کہ ایک اپنی ذمہ داری پوری کرے دوسرا تسبیح نہ پڑھے, پھر الٹا ہو جائے گا. یعنی اس نے یہ والی تو پڑھ لی کہ سربراہ سربراہ سربراہ, آقا ہے آقا ہے, اور آپ نے اخلاق والی تسبیح نہیں پڑھی. تو جب وہ اور زیادہ پولائٹ ہو جائے گی تو آپ تو اور ظلم ڈھانا شروع کر دو گے اس کے اوپر. پہلے تو وہ ریئیکشن کرتی تھی, اب وہ ریئیکشن بھی نہیں کر رہی, تو اور ظالم بن جاؤ گے آپ. تو اس لیے آپ نے بھی تسبیح پڑھنی ہے اور اس نے بھی پڑھنی ہے, دونوں اپنی ذمہ داری ہوگی تو حساب کتاب چلے گا. اور اگر آپ نے اخلاق والی پڑھنا شروع کر دی, اس نے سربراہ والی نہیں پڑھی, تو آپ تھوڑے دنوں میں کیا بن جاؤ گے؟ آپ کا روب ختم ہو جائے گا, اور پھر جو ہو رہا ہے وہ ہو جائے گا, جو ہو رہا ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں, آپ بہترین اخلاق پر ہیں. انک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون, عن قریب تم بھی دیکھ لو گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے, یعنی آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے. تو چونکہ اخلاق کا موضوع بہت اہم ہے, سارا مسئلہ ہی اخلاق کا ہے نا. تمیز آ جائے, جو چیز مارکیٹ میں سب سے زیادہ شارٹ ہے وہ کیا ہے؟ تمیز. تمیز سے بات کرنا آ جائے, تمیز سے سوچنا آ جائے, جلد بازی کسی کی بات پہ فوراً فتوے لگانا. ابھی ایک کسی نے مجھے فون کیا, مسلسل 1 ہفتے سے ان کی کالز آ رہی ہیں کہ کسی اداکار نے یہ بات کہی ہے کسی ڈرامے میں, وہ بات یہ کہی ہے کہ اللہ نے مرد کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے, اور جیسے اللہ شرکت برداشت نہیں کرتا ایسے مرد بھی شرکت برداشت نہیں کرتا. میں نے وہ ڈرامہ نہیں دیکھا, وہ کلپ نہیں دیکھا, پوری بات تو آدمی جب تک وہ پورا کلپ نہ دیکھے کر نہیں سکتا. لیکن اگر صرف اتنی بات ہے کہ اتنی بات کسی نے کہی ہے کہ اللہ نے مرد کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے, تو محض اتنی بات پہ گستاخی کے فتوے لگانا ٹھیک نہیں ہے.
کسی کے کلام کا صحیح مطلب بھی نکلتا ہو غلط بھی نکلتا ہو تو شریعت میں حکم ہے کہ صحیح مطلب پہ لے کے جاؤ اس کو. ہم جان بوجھ کر غلط کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو یہاں فطرت جو ہے نا، کسی کی جو ذاتی صفت ہوتی ہے اس کو بھی فطرت کہا جاتا ہے. کہتے ہیں اسے تو بائی نیچر ایسا ہے. تو اللہ کی فطرت ہے وہ شرکت برداشت نہیں کرتا، یعنی اس کی ذاتی صفت ہے. اور یہ جو کہا کہ مرد کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا تو گویا مرد کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. بھائی آگے مثال سے بات بتائی جا رہی ہے کہ ہر وصف میں شرکت مراد نہیں ہے، صرف اس میں اللہ کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ میں غیرت بہت ہے، وہ سب کچھ نافرمانی برداشت کر لیتا ہے، شرکت برداشت نہیں کرتا، تو مرد بھی بیوی کی بد زبانی نافرمانی یہ برداشت کر لیتا ہے. کسی دوسرے سے وہ اس کا ایسا ریلیشن جیسے شوہر سے ہوتا ہے یہ مرد برداشت نہیں کرتا. اس میں کوئی اتنی بڑی خرابی نہیں ہے کہ فوراً فتوے ٹھوکنا شروع کر دیں، ہم لوگ فتوے لگانا شروع کر دیں. باقی اور کوئی بے احتیاطی والا کلام کیا ہے تو میں اس سے بری ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے. میں تو صرف، ہمیں کسی اداکار کی حمایت تھوڑی کرنی ہے، ہمیں تو اصول اور ضابطے بیان کرنے کہ اگر صرف اتنی بات ہے تو یہ گستاخی کی بات نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اختیار کرو. تو حالانکہ اخلاق، اللہ کے اخلاق تو خلق کی جمع ہے. خلق تو جس طبیعت پہ انسان پیدا ہوا، اللہ پیدا تھوڑی ہوئے. تو اگر آپ غلط گھسیٹنا چاہیں کسی کی بات کو تو گھسیٹتے چلے جائیں، 10 چیزیں نکال لیں گے. صحیح بات بھی کوئی کر رہا ہوگا نا اس کو بھی غلط لے جا سکتے ہو. تو اخلاق کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جواد ہے، کریم ہے، معاف کرنے والا. تو یہ صفات اپناؤ. حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے تو تمہیں بھی جمیل دیکھنا چاہتا ہے. تو کیا مطلب؟ آپ نے اللہ کو بھی جمیل کہہ دیا، مخلوق کو بھی جمیل بننے کی ترغیب دی. کیا مخلوق اللہ جیسا بن سکتی ہے؟ بھائی صفت جمال میں بتایا جا رہا ہے کہ، تھوڑی سی آواز آہستہ کریں، صفت جمال میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جیسا بنو. اور جمال کی صفت میں بھی اتنی صفت نہیں آئے گی جتنی اللہ میں ہے. اللہ کے جمال کی تو کوئی انتہا ہے ہی نہیں. تو یہاں بھی اللہ جب شرکت برداشت نہیں کرتا، وہ غیرت تو بہت اعلیٰ درجے کی ہے، مخلوق اس کے برابر نہیں پہنچ سکتی. تو غیرت میں تشبیہ دی جا رہی ہے، اور وہ تشبیہ بھی صرف غیرت میں دی جا رہی ہے، غیرت کی کوانٹٹی یا کوالٹی میں نہیں دی جا رہی ہے. میں مدرسے کے طلبہ کو یہ بات سمجھا رہا تھا کہ آج کل ہم الفاظ کو پکڑ کے فتویٰ بہت جلدی لگا دیتے ہیں. تو طلبہ کہنے لگے اس طرح تو گستاخیاں پھیلیں گی. اس طرح کیا پھیلے گا؟ کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی بولے گا. تو میں نے کہا کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی بولنا یہ پابندی ہے نا، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا نا، کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی بول دے. تو جب کوئی شخص ایسے الفاظ کہہ رہا ہے جس کا اچھا مطلب بھی برا مطلب بھی، تو کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی بول کے اس کو گستاخ کہہ دے، یہ بھی تو برا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے تو کوئی بھی اٹھ کے کچھ کسی پہ بھی گستاخی کا فتویٰ بولو بھائی فوراً لگا دے گا. تو کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی بولنا یہ ایسا نہیں ہے. غلط بولے گا تو غلط، اس کو غلط کہا جائے گا. اگر غلط نہیں بول رہا تو کھینچا تانی کر کے اس کو غلط پہ لے جانا یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہے. اس سے لوگ دین سے قریب آنے کے بجائے دور ہو جائیں گے، قریب نہیں آئیں گے دین کے. اور دوسری بات یہ کہ بولنے والے کو بھی دیکھا جاتا ہے اس کی نیت کیا ہے. دیکھو یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے راعنا، آپ ہماری رعایت کریں. اب اس کلام کا ایک صحیح مطلب بھی ہے راعنا، ہماری رعایت کریں، لیکن وہ تھوڑا سا کھینچتے تھے اس کو. راعینا تھوڑا سا، راعی چرواہے کو کہتے ہیں، اس کا غلط مطلب بھی نکلتا تھا. یہودی یہ زو مانا بات اس لیے کرتے تھے، ڈبل میننگ بات، کہ ہم غلط مطلب لیں گے لیکن جب پکڑے جائیں گے تو ہم کہیں گے ہم تو رعایت کے معنی میں لے رہے تھے. تو قرآن نے اس پہ پابندی لگا دی کہ یہ لفظ بولنے کی اجازت نہیں ہے. تو ممکن ہے کوئی یہ دلیل کے طور پر میرے خلاف آیت پیش کرے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ قرآن نے ایسے لفظ پر پابندی لگا دی جس میں ذرا سا احتمال تھا. تو اس معاملے میں بدگمانی والے پہلو کو ترجیح دے رہا ہے نا قرآن، غلط مطلب والے پہلو کو ترجیح دے رہا ہے. تو بھائی وہ ترجیح اس لیے دے رہا ہے کہ یہ الفاظ یہودی کہہ رہے تھے، یہودیوں سے خیر کی توقع نہیں تھی. وہ تو نبی پر ایمان رکھتے نہیں تھے، وہ تو مذاق اڑاتے تھے دن رات. تو ان کے لیے جو لفظ جب وہ کہیں گے تو پھر اس لفظ میں غلط معنی کا پہلو غالب ہے. اور اگر کوئی شخص یہ میسج دینا چاہ رہا ہے، دیکھو ڈراموں میں تو لبرلزم اتنا پھیلایا جاتا ہے،
ڈراموں میں تو یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ بیوی کا اگر کسی سے غلط تعلق ہو کوئی بات نہیں, معاف کر دینا چاہیے, براڈ مائنڈیڈ, ہم کوئی دقیانوس تھوڑی ہیں. اگر کسی ڈرامے میں یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ مرد یہ چیز برداشت نہیں کرتا, تو یہ تو عین شریعت کے مطابق ہے نا. تو اس اچھے میسج کو نہیں دیکھا جا رہا کہ کوئی, ویسے تو ڈرامے دیکھنا غلط ہے, کہ آپ ڈرامے دیکھنا نہ شروع کر دیں, لیکن بعض دفعہ ڈرامہ غلط ہونے کے باوجود اس سے جو میسج جا رہا ہوتا ہے وہ میسج ٹھیک ہوتا ہے. تو میسج تو ٹھیک جا رہا ہے نا, یہ کہ غیرت کا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے جو کہ ڈراموں میں ہوتا نہیں ہے. تو اس پہلو کو ترجیح کوئی نہیں دے رہا کہ یار پہلی دفعہ کوئی ایسا ڈرامہ ہے جس میں یعنی یہ دکھایا جا رہا ہے کہ مرد بیوی کی کسی اور کے ساتھ شرکت برداشت نہیں کرتا, تو تھوڑا غیرت کو پروموٹ. پورا ڈرامہ ہو سکتا ہے پورے ڈرامے میں اس کی آخر میں وہی بے غیرتی پھیلائی جا رہی ہو, مجھے نہیں پتا, میں نہ اللہ کی قسم میں نے یہ ڈرامہ دیکھا ہے, لیکن میں تو اصول کی بات کرتا ہوں نا. اصول آپ کیسے, جب تحقیق نہیں ہے تو باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اس مسئلے کی تو تحقیق ہے نا. حقیقت کیا ہے جو لوگ بیان کر رہے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں سے ہم نے یہ سنا ہے کہ اس بات کو پکڑ رہے ہیں, تو صرف اتنی بات پکڑنے کے لائق نہیں ہے. اس ڈرامے میں اور اگر کوئی خرافات ہیں یا آخر میں آ کے غلط میسج دیا جا رہا ہے تو وہ ذمہ دار ہیں اس کی, میں کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کر رہا. تو آج بہت معاملہ یہ سنگینی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس سے بہت معاملہ خراب ہوگا, بتا رہا ہوں میں. نفرتیں پھیلیں گی, اس سے لبرل لوگ دین کے قریب آنے کے بجائے دور ہو جائیں گے, بولیں گے بھائی یہ تو بولنے نہیں دیتے, کچھ بات نہیں کرنے, ہم اچھا میسج بھی دے رہے ہیں تو یہ اتنا زیادہ اس پہ سختی کرتے ہیں کہ ہمیں بولنے پر پابندی لگا دی ان لوگوں نے. تو یہ تو ہمیں احادیث میں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے, یہ جو یوٹیوب پہ میں ایک فتنہ کے خلاف بہت زیادہ بولا کرتا تھا نا پہلے, ان کی خرابی یہی تو ہے کہ وہ علماء کی کتابوں سے نا الفاظ پکڑ پکڑ کے فتوے ٹھوک رہے ہیں, تو کوئی معاشرے میں اس سے پازیٹیوٹی نہیں پھیل رہی. اب جس مسلک کے عالم کے خلاف فضول بکواسات کی, وہ مسلک والے اپنے عالم کا دفاع کر رہے ہیں. بھائی یہ چیز ہی غلط ہے. ایک عالم اگر عالم دین ہونا ثابت ہو گیا, نیک ہونا ثابت ہو گیا, تو اس کی الفاظ کا صحیح مطلب بھی نکلتا ہے, غلط تو کس پہ محمول کریں گے؟ ہاں اگر واقعی کوئی صحیح مطلب نکلتا نہیں ہے تو پھر اس کے خلاف اس کو بتایا جائے گا تمیز کے دائرے میں کہ یہ غلط ہے, غلط کو غلط کہا جائے گا, صحیح کو صحیح کہا جائے گا. تو آج یہ بہت ہو رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جب کوئی بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے, نیک اعمال کی کثرت کرتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے, اللہ اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے. اب ہم اس دور میں اگر کوئی ایسی یہ حدیث اگر ہمارے سامنے نہ ہوتی اور کوئی بزرگ سمجھانے کے لیے یہ مثال دے دیتے, اور یہ مثال بالفرض حدیث میں نہ ہوتی, اس دور کے کوئی بزرگ یہ مثال دے دیتے, بھائی جو آدمی نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے, اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے, اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے, فتوے لگتے کہ نہیں لگتے؟ او بھائی تو اللہ کو آنکھیں بنا رہا ہے, آنکھ تو مادی چیز ہے, اور انسان کی آنکھ سے تشبیہ دے رہے, اور ایسی تشبیہ کہ پوری آنکھ ہی بنا دیا, ناک بنا دیا, کان بنا دیا. اور انسانوں میں تو چرسی بھی ہیں, ہیروئنچی بھی ہیں, چلو وہ نیک بن جائیں گے لیکن ماضی تو ان کا برا تھا نا. تو بتنگڑ بنانا چاہو تو بیٹھے بیٹھے بنا سکتے, اور اگر کامن سینس استعمال کرو, صحیح سمت میں سوچو, پازیٹیوٹی معاشرے میں پیدا کرو, تو بھائی تشبیہ ہمیشہ کسی خاص وصف میں دی جاتی ہے, اور اس وصف میں بھی علی وجہ الکمال مراد نہیں ہوتا کہ یہ بس پورا اس میں پایا جاتا ہے, کسی ایک جز میں تشبیہ دی جاتی ہے. تو اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے, کیا مطلب؟ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف دیکھتا نہیں ہے, وہ اللہ کی مرضی کے خلاف یعنی پورا کنٹرول اللہ کا آ جاتا ہے اس کے کان پر. تو میں طلبہ کو آج یہ بات سمجھا رہا تھا, تو طلبہ نے کہا کہ بھائی پھر سیدھا سیدھا یوں کہہ دیتے کہ اللہ نے مرد کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا کے بجائے اور آسان الفاظ استعمال کر کے یوں کہہ دیا جاتا کہ جیسے اللہ شرکت برداشت نہیں کرتا تو مرد بھی. تو میں نے کہا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی کہے زید شیر ہے, زید کوئی بہادر آدمی تھا تو آپ نے اس کو تشبیہ دی کس سے؟ شیر سے. آپ نے کہا زید تو شیر ہے. اب زید تپ گیا نا غصے میں, بولے تم نے مجھے شیر کا, شیر تو درندہ ہے, تشبیہ دینی تھی تو کم از کم کسی درندے سے تو نہ دیتے, وہ تو چیر پھاڑ کرنے والا حرام جانور. تشبیہ دینی تھی حلال جانور, تو حرام جانور ہے, چوہے بھی کھاتا ہے اور مردار بھی کھا جاتا ہے, اور اس کی تو دم بھی ہوتی ہے. اب آپ
پریشان کہ یار یہ تو گستاخی ہو گئی ہے. تو آپ زید سے پوچھتے ہیں بھائی میں تو تعریف میں نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ جیسے آپ میں بہادری ہے ایسے ہی جیسے شیر بہادر ہوتا ہے نا, شیر کا مطلب بہادر. تو زید کہہ رہا ہے بھائی پھر ایسا لفظ گول مول بولنے کی ضرورت کیا تھی جس میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہے؟ تو سیدھا سیدھا یہی کیوں نہیں کہہ دیا کہ میں شیر کی طرح بہادر ہوں؟ تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اگر میں کہتا نا شیر کی طرح بہادر ہوں, اول تو تشبیہ علی وجہ الکمال جبھی ہوتی ہے جب بہادری کا لفظ جو وجہ تشبیہ ہے نا وہ ہٹا کے پورا پورا شیر قرار دے دیا جائے. سامنے والے عقل مند ہوتے ہیں, وہ خود سمجھ جاتے ہیں کہ شیر سے شیر مراد نہیں ہے, اتنا پاگل یہ نہیں ہے کہ عین شیر قرار دے دے, یعنی اتنا بہادر ہے گویا شیر ہی ہے یہ. تو یہ تشبیہ بلاغت کی جبھی بنے گی جب عین اس جیسا قرار دے دیا جائے. وہ سامنے والے عقل مندی میں خود سمجھ جائیں گے کہ یہ شیر تو ہے ہی نہیں ہے, تو کامن سینس کی بات ہے, شیر کہاں سے ہو گیا یہ. اب وہ کہہ رہے کہ شیر کے بجائے ڈائریکٹ یوں کہہ دیتے کہ شیر جیسا بہادر ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر اس میں بھی تم عیب نکال لیتے. شیر جیسے بہادر کا مطلب یہ ہوتا ہے ظاہر شیر جیسا بہادر تو میں ہوں نہیں, شیر تو اس میں تو ٹھیک ٹھاک بہادری ہوتی ہے. تو بھائی یہ تو جھوٹ ہو گیا. تو کیا کہے گا, آپ کیا کہیں گے بھائی نفس بہادری میں تشبیہ ہے کہ تمہاری بہادری لوگوں کے سامنے یہ بتانا کہ یہ معمولی بہادر نہیں ہے, عام لوگوں سے زیادہ ہے. ہاں شیر جتنا نہیں ہے, لیکن تشبیہ میں شیر سے اس لیے دے رہا ہوں درمیان میں حرف تشبیہ بھی حذف کر دیا کہ شیر جیسا بھی نہیں بولا میں نے, بلکہ عین شیر ہے. یہ تو شیر ہے بھائی, ساڑھا شیر ہے, پنجاب میں کہتے ہیں نا وہ فلاں تو ساڑھا شیر ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا, آپ ممکن ہے بحث میں تو ہار جاؤ. پھر وہ کہہ کے پھر یہی کہنے کی کیا ضرورت تھی, سیدھے یہ بول دیتے کہ تم بہادر ہو. زید کیا ہے, بہادر ہے. یہ شیر کو درمیان میں لانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو آپ کیا بولو گے بھائی تم فسادی ہونے کے علاوہ ہم تو تعریف میں ایک بات کر رہے ہیں, تمہیں کیڑے نکالنے کا شوق ہے. ہم تو تعریف میں مبالغہ ایک بات کو لغت جو ہے نا حقائق کو نہیں دیکھتی, لغت محاوروں کو دیکھتی ہے کہ اس کا مفہوم لیا کیا جاتا ہے, یہ کیا لیا جا سکتا ہے, تبھی اس میں مبالغہ کیا جاتا ہے. مبالغہ شیر ہے بھائی, شیر ہے. اب خود ہی سامنے والے سمجھ جائیں گے شیر کا مطلب کیا ہے. تو آپ کہو گے بھائی اگر اتنی احتیاط کی ضرورت ہے تو پھر تو ہم آپ کی تعریف, پھر تو پورے مجاز تو کلام سے نکل جائے گا. ویسے جس کو بہادر کہنا ہوگا یہ کہنا پڑے گا یہ آدمی بہادر ہے, میری معلومات کے مطابق اب تک کی مستقبل کا مجھے پتا نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ ورنہ وہ یہ بھی فتویٰ لگ جائے گا کہ بہادر صفت تو لازمی ہے, تو گویا تم سے یہ بھی مترشح ہو رہا ہے کہ آئندہ بھی بہادر رہے گا. یہ سارے احتمالات نکل سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا بھائی, معاشرے میں کوئی خیر پھیلے گی؟ تو ہر ایک کی بات کا صحیح مطلب بھی نکلتا ہے, غلط بھی نکلتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مرد کی فطرت ہے, اللہ نے اس معاملے میں مرد کو غیرت مند بنایا, یہ مطلب ہے بس. جیسے اللہ شرک برداشت نہیں کرتا تو مرد بھی شرک برداشت نہیں کرتا. اس پر ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ شرکت تو عورت بھی برداشت نہیں کرتی. یہ ایک ویسے ایک نارملی ہٹ کے نا کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ کلام ہی غلط ہے. بھائی عورت کہاں سوکن برداشت کرتی ہے, عورت برداشت کر لے گی میاں کے کسی سے تعلقات ہوں. تو جو اداکار ہے نا ایکٹر, اللہ کی قسم مجھے اس کا نام بھی معلوم نہیں ہے. کیا آپ کہیں کہ یہ اب ڈراموں اور فلموں کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے؟ میں ڈرامے دیکھنے کو جائز نہیں سمجھتا, نہ فلمیں دیکھ, ڈرامہ جب نہ جائز فلم کہاں سے جائز ہو گئی. لیکن آپ مذہب کا ایسا استعمال نہ کریں کہ جس سے لوگ مذہب کے قریب آنے کے بجائے مذہب سے دور ہو جائیں, ڈر جائیں کہ بھائی یہ بڑا بہت خطرناک لوگ ہیں, یہ کسی بھی وقت مار دیں گے, یہ ٹکر مار دیں گے. تو یہ ایک اشکال کیا جا سکتا ہے کہ یہ شرکت تو عورت بھی نہیں برداشت کرتی تو مرد کی ساتھ. تو یہ کہنا کہ مرد کو اللہ نے اس معاملے میں اپنی فطرت, تو مراد اس معاملے میں اپنی فطرت پر, یہ لفظ مقدر ہے, ہر چیز میں اپنی فطرت پر نہیں. یعنی غیرت کے معاملے میں اور شرکت برداشت نہ کرنے کے معاملے میں اللہ نے مرد کو اپنے جیسا بنایا ہے, من کل الوجوہ نہیں. صحیح ہے نا, صرف نفس وصف میں شرکت ہے, ورنہ اللہ میں یہ وصف بہت زیادہ ہے, مخلوق میں بہت کم ہے. جیسے کوئی کہے یہ شیر جیسا, شیر یہ شیر ہے, شیر تو مطلب بہادری میں, پھر بھی وہ بہادری شیر میں کئی گنا زیادہ ہے. تو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ تو عورت بھی برداشت نہیں کرتی. تو یاد رکھو برداشت نہ کرنے کی وجہ مرد میں الگ ہے, عورت میں الگ ہے. حکومت, کوئی ملک کا صدر ہو, وزیر اعظم ہو, وہ حاکم ہے نا, اس کے ماتحت
لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپنی حکومت میں شرکت برداشت نہیں کرتا. وہ اپنی حکومت میں شرکت برداشت نہیں کرتا کہ میرے جو ماتحت ہیں تو ان کا امیر میرے علاوہ بھی کوئی اور ہو. یہ حاکمیت والی جو شرکت ہے یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ کہتا ہے میں جب معبود ہوں, میں بادشاہ ہوں, میں حاکم ہوں, تو میں ہی ہوں سب کچھ تمہارا اکیلا. یہ شرکت میں برداشت نہیں کروں گا. تو عورت مرد کے ماتحت ہوتی ہے, اس کی فرما بردار ہوتی ہے, شرعن بھی, شریعت کی روشنی میں بھی, عقل کی روشنی میں بھی وہ ماتحت ہوتی ہے. تو مرد اپنے تحت ماتحت تو بہت سارے رکھ سکتا ہے, لیکن وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے جو ماتحت ہیں وہ میرے علاوہ بھی کسی کو حاکم تسلیم کریں, میرے علاوہ بھی کسی کو بڑا تسلیم کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی اور آسان مثال دیتا ہوں میں. جبکہ عورت جو برداشت نہیں کرتی نا, وہ کسی اور وجہ سے, وہ حاکمیت کی وجہ سے نہیں, وہ سربراہ ہونے کی بیس پہ نہیں, وہ ویسے ہی برداشت نہیں کرتی کہ بھائی میں جس سے ٹوٹ کے محبت کرتی ہوں وہ کسی اور کی طرف کیوں جا رہا ہے. تو مرد جو برداشت نہیں کر رہا شرکت, وہ محبت بھی اور حاکمیت بھی. اس کی مثال ہے جیسے دیکھو بچے کسی کے بہت سارے ہو نا, تو باپ کی ایک کی طرف میلان زیادہ ہو تو دوسرے بچے بھی جیلیسی کا شکار ہوتے ہیں کہ ابا اس کو زیادہ فری کیوں کرا رہے ہیں, ابا تو ان کے بھی جتنے ہمارے بھی اتنے ہی ہیں. تو بچے تو یہ چاہیں گے ابا 100%. جیسے یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے نا, انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا جیلیسی میں. یہ جیلیسی الگ ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ باپ یہ قطعاً برداشت نہیں کرتا کہ بچے میرے علاوہ بھی کسی کو باپ بنا لیں. یہ تو ایسی چیز ہے کہ اس پہ تو وہ آگ کر دے گا اولاد کو. پہلی والی جو جیلیسی ہے نا, اس کا حل بھی ہے, علاج بھی ہے, اور وہ قابل برداشت بھی ہے, اور ہمیشہ سے برداشت ہوتی آ رہی ہے. سوکنوں کو برداشت کرتی رہی ہیں, ٹینشن میں ہی کریں. بچے اپنے جیسے دوسرے بہن بھائیوں کو برداشت کرتے رہے ہیں. بلکہ ہم نے تو بچپن میں یہ دیکھا ہے کہ نیا والیوم آتا ہے نا, جب بچوں کا نیا ورژن آتا ہے, تو وہ جو 2-3 سال کا بچہ ہوتا ہے نا, اس کو بھی جب چھوٹے بچے کو والدین زیادہ پیار کر رہے ہوتے ہیں نا, اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, وہ غصے ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی میری ویلیو اس گھر میں کیا ہو گئی ہے, کم ہے. لیکن یہ قابل برداشت ہے, تبھی برداشت کر رہے ہیں نا. بہن بھائی پیدا ہوتے جاتے ہیں, وراثت میں شرکت بھی ہو رہی ہوتی ہے, تھوڑا بہت منہ بنانے والے منہ بناتے ہیں, لیکن بھائی کیا ہے, فطرت کا ایک حصہ ہے. ابا صرف میرے اکیلے کے تھوڑی, اور بہت سو کے بھی ابا ہیں. لیکن باپ یہ برداشت کر لے کہ میرے جیسا ایک اور ابا اس گھر میں آ جائے, وہ گھر میں تالا ڈال کے چلا جائے گا. تو عورت کا بھی سوکن برداشت کرنا یہ تکلیف ہوتی ہے, اس کو غیرت آتی ہے اس پہ. لیکن یہ غیرت اس نوعیت کی نہیں ہے. مرد جو ہے نا, وہ اپنی بیوی میں شرکت برداشت کر لے کہ میری بیوی جیسا اس کا میرے سے تعلق ہے, یہ والی محبت جو شوہروں کے ساتھ ہوتی ہے کسی اور کے ساتھ شیئر کرے, یہ قابل برداشت نہیں ہے. یہ اگر کوئی مرد برداشت کر لے تو وہ غیرت ہی نہیں ہے اس میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کا مطلب ہے وہ غیرت لیس. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غیرت کسی میں ہو سکتی ہے, اور آپ کی ازواج سے زیادہ, لیکن آپ کی ازواج نے سوکنوں کو برداشت کیا, حالانکہ ان کو بھی تکلیف ہوتی تھی. حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیجا, حضرت عائشہ نے حلوہ توڑ دیا کہ میری باری میں دوسری بیوی مداخلت کیوں کر رہی ہے. آپ نے فرمایا غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. صحابہ سے فرمایا غیرت آئی کہ بھائی سوکن کی مداخلت برداشت, یہ بھی غیرت ہے نا, بھائی میرا میاں تو میرا ہی ہونا چاہیے, اور میری باری ہے تو دوسری کیوں اس میں مداخلت کر رہی ہے. لیکن اس کا تصور بھی یہ پھر بھی برداشت ہو گئی نا. حلوہ توڑ دیا, پلیٹ توڑ دیا, آپ نے اس کو بیٹھ کے جوڑ دیا, زبان ڈال دی امی عائشہ پر, یہ نارملی چل رہا ہے. یہ سب یہ قابل برداشت ہے, اور ہمیشہ سے اسلامی معاشرے میں برداشت ہوتا آ رہا ہے. لیکن یہ کہ اتنا زیادہ معاملہ خطرناک ہو جائے کہ ایک عورت کا ایک میاں ہو تو اس کے ساتھ وہ دوسرے کو بھی اپنے جو محبت شوہر سے کرتی ہے وہی محبت کسی اور کے ساتھ بھی شروع کر دے. تو یہ حاکم جو ہے نا, حاکم جب اپنے جیسا حاکم دیکھتا ہے تو پھر حاکم اسے قتل کرنے کی سوچتا ہے, اسے راستے سے ہٹانے کی سوچتا ہے, اور یہ بغاوت میں آتی ہے یہ چیز. دیکھو آپ کسی حکومت کے تحت رہتے ہو, آپ کا ایک بادشاہ ہے. سعودی عرب کی مثال لے لیں, رعایا ہے نا بہت ساری, ایک بادشاہ ہے. عرب ملکوں میں بادشاہت ہے نا, تو ایک بادشاہ ہے. اب اگر عوام میں کوئی اٹھ کے کہے محمد بن سلمان کو کہ جیسے آپ میرے بادشاہ ہیں تو وہ بھی میرا بادشاہ ہے, تو یہ محمد بن سلمان یہ برداشت کرے گا جملہ؟ وہ کہے گا بھائی اس کا علاج کیا ہے, یہ تو بغاوت میں آ رہا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, تو بغاوت کا کیس چل جاتا ہے. تو میں نہیں کہہ رہا بیوی کو بغاوت میں مار دیں آپ, لیکن اس سے تشبیہ دے رہا ہوں کہ یہ ناقابل برداشت ہے.
سمجھنے کے نہیں سمجھ رہے. تو اسی وجہ سے مرد کو اللہ نے زیادہ شادیوں کی اجازت دی, عورت کو اجازت نہیں, کیونکہ مرد کیا ہوتا ہے؟ حاکم, امیر, سربراہ. حاکم کا مطلب یہ نہیں کہ عورت اس کی غلام ہے. حاکم کا مطلب جیسے ہم حکومت کے ماتحت ہیں نا, حکومت کے غلام تھوڑی ہم, عوام بادشاہ کی غلام تھوڑی ہوتی ہے, بادشاہ کی ماتحت ہوتی ہے. تو ایسے ہی عورت مرد کے ماتحت ہے. تو ماتحت کثرت سے ہو سکتے ہیں, سربراہ ایک ہی ہوتا ہے. نہیں یاری سمجھ میں تو رہنا, تو کرنا تم نے وہی ہے جو تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے. میں صرف نظریے کانسیپٹ کلیئر کر رہا ہوں, میں آپ کو 4 شادیوں کی ترغیب نہیں دے رہا, کانسیپٹ کلیئر کر رہا ہوں. کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ عورت کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں نہیں ہے, مرد کو کیوں اجازت ہے. بھائی عورت ماتحت ہے تو ماتحت تو زیادہ ہوں, یہ قابل فخر ہے. بھائی جس بادشاہ کے ماتحت زیادہ ہوں تو فخر کرے گا نا, لیکن آپ کے امیر زیادہ ہوں یہ قابل فخر نہیں ہے, یہ غیرت کے خلاف ہے. یہ غیرت کے خلاف ہے. آپ کے 2 بادشاہ ہیں تو لوگ کہیں گے نا ایک سے بھی ڈھنگ سے محبت نہیں کر سکتے. بادشاہوں والی محبت ایک کو دی جاتی ہے, سربراہ والی محبت ایک کو دی جاتی ہے, امیر ایک کو بنایا جاتا ہے, خدا ایک ہوتا ہے. صحیح ہے نا, معبود ایک ہے. اور اسی میں عورت کے لیے سکون بھی ہے. سکون عورت کا اس میں نہیں ہے کہ اس کے میاں ایک سے زیادہ ہوں, یہ سکون نہیں, بے سکونی ہے. کیونکہ سربراہ جب ایک ہوتا ہے نا تو پھر اس کو راضی کرنا آسان ہوتا ہے, محبت کرنا آسان ہوتا ہے. سربراہ جب ایک سے زیادہ ہوں تو یہ ذلت کی بات ہے, یہ عزت کی بات نہیں ہے کہ آپ پر کئی لوگ مسلط ہیں, یہ ذلت کی بات ہے. امیر ایک ہی ہوتا ہے, یہ عزت کی بات ہے. آپ اگر بتاؤ ہمارا ایک وزیر اعظم ہے, ہمارا ایک صدر ہے, ایک چیف آف آرمی اسٹاف ہے, یہ فخر ہے. اگر ہم کسی ملک میں جا کے گئے ہمارے تو 15 چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, بولے گا بھائی تمہارا تو بیڑا غرق ہوئی گیا, تمہیں کیا پتا کہ کس کے حکم کو فالو کرنا ہے. کبھی اس کے تو عورت شوہر کے ماتحت ہے تو 2 میاں ہوں گے تو پس جائے گی بیچاری چکی میں. وہ کہے گا یہ کرو, وہ کہے گا یہ کرو, وہ کہے گا یہ کرو, وہ کہے گا امی کے یہاں نہیں جانا, وہ کہے گا امی کے یہاں جانا ہے, تو پاگل ہو جائے گی نا وہ. اسی وجہ سے حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ جنت میں مرد کو حوریں تو زیادہ ملیں گی, عورتوں کو شوہر ایک ہی ملے گا جنت میں بھی. اب اس پہ بعض خواتین کہتی ہیں مردوں کے اتنے مزے, عورت کا ایک شوہر. تو بھائی جنت کیونکہ مزے اور عزت کی جگہ ہے نا, تو عورت کی عزت ایک شوہر میں ہی ہے. زیادہ ہوتے تو یہ ذلت ہوتی, تو یہ جنت نہیں, یہ تو جہنم بن جاتی ہے اس کے لیے. اور مرد کے لیے فخر کیا ہے کہ اس کے ماتحت بولو بھائی زیادہ ہوں, تو جنت میں 70 حوریں دی جائیں گی, فخر کرے گا, جہنمیوں کو کہے گا ٹھیک ہے نا کہ دیکھو تم زنا کیا کرتے تھے, ہم نے حلال پر اکتفا کیا, نظر کی حفاظت کی, نماز کی پابندی کی, آج دیکھو کتنی بڑی تعداد اللہ نے بیویوں کی, سب ہماری ہیں, ساری اپنی ہیں. وہ فخر ہے. اور عورت اس پہ فخر نہیں کرے گی کسی جہنمی خاتون سے کہ دیکھو تم برائی سے بچتی نہیں تھی اور برائیاں کرتی تھی تو تمہیں تو کچھ بھی نہیں ملا اور ہمیں 15 شوہر ملے ہیں یہاں پہ تو وہ جہنم والی بولے گی بھائی جہنم میں تو ہے. تو یہ اسلام دین فطرت ہے, دین فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. وہ میں بار بار وہ واقعہ ایسے موقع پہ سناتا ہوں, چھوڑو پھر رہنے دو, بھی پھر بہت زیادہ ہو جائیں گے تو پھر اصل ٹاپک سے ہم رہ جائیں گے. تو یہ بھی میرے بھائی اخلاق میں داخل ہے, خلق میں داخل ہے. کسی کی بات کو صحیح مطلب بھی نکل رہا ہے, غلط تو تمیز سے صحیح مطلب نکال لو, خاص طور پر اس صورت میں جب وہ میسج صحیح دے رہا ہو, جو میسج وہ ڈیلیور کر رہا ہے وہ عین اسلام کے مطابق. غیرت کو پروموٹ کر رہا ہے, ڈرامے میں آگے غیرت کو پروموٹ, غیرت کی بات ہے یا نہیں, غیرت کو پروموٹ کر رہا ہے کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا. اگر کر رہا ہے, نہیں کر رہا تو جو کر رہا ہے پھر وہ جانے بھائی. تو کہاں سے کہاں بات چلے گئی, انک لعلی خلق عظیم. فرمایا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, چلو پھر یہ موضوع ختم کرتے ہیں یار, پھر وہ بہت زیادہ ہو گیا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. فرمایا کہ عن قریب ان کو بھی پتا چل جائے گا, آپ کو بھی, کہ کون اخلاق کے عظیم مرتبے پر قائم تھا اور کون پاگل اور دیوانہ تھا. یہ جو آپ یہ لوگ پاگل دیوانے مجنون ہیں, اور آج ثابت ہو گیا. کوئی نام لیتا ہے ابو جہل کا, ابو لہب کا, ولید ابن مغیرہ, عتبہ ابن ولید, ان سرداروں کا جو یہ نبی کو تانے دیا کرتے تھے, سب کے قصے ختم. اب ہم ان کہتے ہیں بیوقوف تھے, سید الانبیاء کو انہوں نے دیکھا, ہم 1400 سال بعد بغیر دیکھے ایمان لا رہے ہیں. یہ دن رات کم بخت معجزے دیکھ رہے تھے اور اپنے سامنے پیغمبر کو انہوں نے دیکھا اور دیکھ رہے تھے کیسے اسلام دنیا میں غالب ہو رہا ہے, پھر بھی دنیا پرستی نے ان کو حق سے غافل کیا. تو اللہ فرماتے ہیں ان قریب پتہ چل جائے گا, اور الحمدللہ پتہ چل گیا.